شام کو بڑے مزے کرے، لیکن ہمارا غریب روٹی کے ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو روزے افطار کروانے ہیں۔ فرمایا یہ ماہ رمضان کے اندر کرنے والا سب سے خاص عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کسی کو روزہ کھلوانا اس کا کتنا ثواب ہے، کھجور سے نہیں، ترا و تازہ پھل فروٹ سے نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو پانی کے ایک بوند سے روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، پانی کے ایک بوند سے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجری غیر اللہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دوسرے مسلمان روزے دار بھائی کو روزہ کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتے، اللہ اتنا ہی ثواب اس روزہ کھلوانے والے بندے کو عطا فرما دیتے۔ کتنا ثواب کہ جس طرح ایک بندہ صبح سے لے کر رات تک اپنے اس بدن کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو دوسرے مسلمان کو روزہ کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اس کے اعمال نامے کے اندر بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ہم یہ رغبت ایک دوسرے کو دلاتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یار کیا کرے، بس اپنے حالات خراب ہے، اپنے گھر میں کچھ پورا نہیں ہو رہا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں یہ جو مہمان ہوتا ہے واللہ مہمان خود رزق لے کر کے آتا ہے، گھر میں برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ نہیں یقین تو یہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے نا، ہمارے پاس مہمان بن کر کے آتا ہے۔ جاؤ کسی غریب کے گھر میں جو سال کے 11 مہینے دن میں ایک مرتبہ بھی گوشت نہیں کھاتا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ضرور کھاتا ہوگا۔ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں اس کے گھر میں بھی اس کی افطاری کے اندر بھی موجود ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ مہمان آتا ہے، یہ مہمان اپنے ساتھ برکتیں لے کر کے آتا ہے، اور دوسروں کو پلانے سے میرے مسلمان بھائیوں کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رزق کے اندر اور زیادہ برکتیں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک آپ نے رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، فساد سے لغویات سے بچنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ میسر ہو ایک دوسرے سے روزہ کھلانا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرنی ہے، اپنی زندگی کے سارے گناہوں کے اللہ کے سامنے معافیاں مانگنی ہے۔ اگر اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ سے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ اگر میرے مسلمان بھائیوں ایک زندگی میں ایک اور بہار آئے، ایک موقع اللہ مجھے اور آپ کو اور دے، لیکن ہم اس میں بھی اللہ سے معافیاں نہ مانگ سکے، اپنے گناہوں کی معافیاں نہ مانگ سکے، تو میرے مسلمان بھائیوں مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا بد نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں اللہ ہمیں ضرور نصیب فرمائے۔ اللہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی ایمان اور احتساب کی حالت میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان سے پہلے اللہ جتنے ہمارے گناہ ہیں اللہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ ہمارے بدن کو اللہ گناہوں سے پاک فرما دے۔ اللہ جتنے ہمارے لڑائی جھگڑے فساد ناراضگیاں ہیں آپ اس کے اندر ایک دوسرے سے ختم کر لیں، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں جو بندے بھی آپ اس کے اندر ناراض ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔
اور اگر ایک بندہ رمضان کے 30 دن صبح سے لے کر شام تک بھوک بھی برداشت کرے، پیاس بھی برداشت کرے، نفس کے اوپر خواہشات کے اوپر کنٹرول بھی کرے، رات کو مسجد میں آ کر تراویح بھی پڑھے، قیام اللیل کی راتوں میں پوری رات قیام بھی کرتا رہے، لیکن میرے مسلمان بھائیو ہمارے اعمال نامے کے اندر اللہ ہمارا اجر و ثواب ہی نہ رکھے، اپنی برگاہ میں ہماری اس عبادت کو، قیام کو، روزوں کو اللہ قبول ہی نہ کرے، تو میرے مسلمان بھائیو پھر میں اور آپ بہت بڑے بد نصیب ہے۔